السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ خالق کائنات نے اتنی بڑی وسیع کائنات پیدا کی ہے کہ ترقی یافتہ دنیا ابھی اس کے حدود کو معلوم نہیں کر سکی۔ روز بروز نئے نئے انکشافات، نئی نئی کہکشاں اور دوسری چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں آپ نہ ہوتے، حضرت انسان نہ ہوتا، تو اس کائنات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ کائنات بنی ہی انسان کے لیے ہے تاکہ انسان کی ضروریات بھی پوری ہوں، اپنے آپ کو مفاسد سے بھی محفوظ رکھ سکے۔ تو گویا پوری کی پوری کائنات ہے ہی حضرت انسان کے لیے، اور اس کا سربراہ انسان ہے۔ لذا پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اسے خلیفۃ اللہ قرار دیا۔ آپ کو بھی یہ کہا ہے وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، کہ پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ آپ گھیر لیتے ہیں، تو پہلے لوگوں کے آپ خلیفہ ہیں، اس کے مطابق جو ہے یہ سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اصل انسان ہے جس کے لیے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، اور اس کائنات میں مکرم ترین انسان ہے، حتیٰ کہ اگر باقاعدہ یہ انسان بن کر رہے تو فرشتوں سے بھی اس کا درجہ زیادہ ہے۔ وگرنہ قرآن مجید نے فرشتوں کو بھی مکرم کہا ہے اور حضرت انسان کو بھی مکرم کہا ہے، لیکن انسان اگر واقعاً انسان بن کر رہے، عبد بن کر رہے، بندہ بن کر رہے، تو اس کا درجہ فرشتوں بھی زیادہ ہے۔ طالب علم جب دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یعنی کہ ابھی تو وہ آ رہے ہیں، پڑھیں گے پھر بعد میں ہوگا کیا کچھ بنتے ہیں کیا نہیں بنتے۔ تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم تھے، وہ بھی نبی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اور اس کی بیگم صاحبہ تھی، اور تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، ان کے لیے وہ نبی بنے۔ جتنے انبیاء بھی آئے ہیں قرآن مجید میں بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح جب تشریف لائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اذ قال نوح لقومہ، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ حضرت ہود آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، حضرت صالح آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت لوط آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت موسیٰ جیسے دماغ نبی آئے تب بھی وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء بھی آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن خوش نصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو نبی بھیجا ہے اور جس کے لیے احسان بھی جتایا ہے کہ میں نے آپ کے لیے نبی بھیجا، یہ نبی پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے کائنات کے لیے ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، کینیڈا کے لیے، یورپ کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ کافر کے لیے بھی یہ نبی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نبی ہر کسی کے لیے ہے،
جو مان جائے گا وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن وہ نبی ہر کسی کے لیے ہے۔ لذا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اے میرے حبیب کہو یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی سورہ فاطر میں کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، مستغنی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر کسی کو ذرا زیادہ پیسے دے دیتا ہے وہ بھی فقیر ہے، محتاج تو اللہ کا ہے، ہر کسی کا محتاج ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے۔ کون؟ لا الہ الا ہو، بس وہی خدا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ جو نبی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، اور اللہ کا نبی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور کلمات پر۔ تو گویا یہ واحد نبی ہیں ہزاروں انبیاء میں سے جو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے، لیکن سورہ فرقان میں تو انسانیت نہیں کہا گیا بلکہ عالمین کہا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے قرآن اپنے عبد پر نازل کیا ہے، میرا عبد عالمین تمام جہانوں کے لیے نذیر بن کر آیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے امت مسلمہ کہ ان کا نبی پوری انسانیت کے لیے نبی ہے۔ جب پیدا ہوئے اس وقت جو انسانیت تھی 1500 سال پہلے، اس کے بھی نبی تھے، قیامت تک جو انسان آئیں گے سب کے نبی ہیں۔ اسی واسطے آپ کا درجہ باقی امتوں سے بہت زیادہ ہے۔ 5ویں پارہ میں ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت آئے گی ان پر ایک نبی شہید ہوگا، آپ سب پر شہید ہوں گے۔ اور آپ کے لیے کہا گیا ہے جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، آپ کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے، معتدل بنایا ہے، متوازن بنایا ہے، افراط نہیں، تفریط نہیں، نہ بہت غصے والے ہیں کہ بالکل کسی کی بات نہ سنیں، نہ بہت نرم ہیں کہ کمزور ہو کر رہ گئے، بلکہ امت وسط ہیں لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ سب لوگوں پر شہید، پوری انسانیت کی شہادت آپ بھی دیں گے اور تمام انبیاء کی شہادت رسول اللہ بھی دے گا۔ تو یہ فخر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کا نبی تمام انبیاء کا سردار اور آپ تمام امتوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر انہی کے لیے کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے دیکھا 13 سال ایک شہر میں رہے تو چند آدمی مسلمان ہوئے، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا، ہمیشہ ظلم کیا کرتے تھے مسلمانوں پر، کبھی عمار کو گرا دیا، کبھی اس کی ماں کو گرا دیا، کبھی اس کے باپ کو مارنا شروع کر دیا، کبھی کسی شخص کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کو، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مکے والے ظالم، حتیٰ کہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جب آئے ہیں مکہ کو مکمل طور پر فتح کیا ہے تو پوچھا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، تو سب نے کہا آپ بھی کریم ہیں
آپ کا بابا بھی کریم تھا، آپ کا دادا بھی کریم تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہ لفظ ہے جو حضرت یوسف نے بھائیوں کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن رسول اللہ اس لفظ کو دشمنوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں اکثریت منافق رہی ہے، اکثریت مسلمان ہی نہیں ہوئی، کچھ لوگ پکے مسلمان ہو گئے۔ تو گویا کہ آپ کا نبی رحمت للعالمین ہے، دشمنوں کو بھی اس نے معاف کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی تھوڑے سے سمجھدار بن جائیں، ہم بھی اپنے اندر رحمت کا مادہ پیدا کریں۔ کبھی باپ سے لڑائی، کبھی ماں سے لڑائی، کبھی بھائی سے لڑائی، کبھی بہن سے لڑائی، کبھی یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ بنا کر رکھے، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی رواداری سے پیش آئے، تاکہ وہ یہ کہے، دشمن خیال کرے میں اتنا غلط آدمی ہوں لیکن میرا دشمن تب بھی مجھے سلام بھی کرتا ہے، جب میں جاؤں ملتا بھی ہے۔ تو رحمت للعالمین کی امت کو رحمت للعالمین ہی ترقی کر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا بنایا کہ اس کے بعد حاجت ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے، اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ لذا ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت رسالت مآب آپ کے مردوں میں سے جیسے زید متبنہ بنا ہوا تھا، ان کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو گویا ان پر ختم نبوت ہو گیا ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کا آخری وصی امام زمانہ، ان کو خاتم الاوصیاء کہا گیا ہے۔ وہاں وصیت بھی ختم، وہاں ولایت بھی ختم، وہاں امامت بھی ختم۔ تو گویا کہ حضور خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ ہمارے بھائیوں نے بھی پڑھا ہے، اہل سنت نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ جب ولایت کا مسئلہ آیا، غدیر کا مسئلہ آیا، امامت کا مسئلہ آیا، مبارکبادیں دیں، سب گئے مبارکباد کے لیے۔ حضرت عمر صاحب بھی تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صاحب بھی تشریف لے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نیا مذہب بنا لیا۔ اب وہ اس کو کہتے ہیں اہل سنت، مسلم کی بجائے اہل سنت کہتے ہیں۔ تو اصل میں آپ حقیقی مسلم ہیں کہ آپ نے آدم کو بھی مانا، نوح کو بھی مانا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، رسالت مآب کو بھی مانا، اور آپ نے اس کے بعد ولایت، امامت، غدیر کو بھی تسلیم کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو اہل بیت کی محبت کی طرف لے آئیں، ولایت کی طرف لے آئیں، امامت کی طرف لے آئیں، غدیر کی طرف لے آئیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ میں دو خوبیاں پائی جائیں۔ ایک تو آپ کی زبان صحیح ہو، زبان جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک بہت بری بات ہے۔ اب سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، درمیان میں برادران اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی عقل مند نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ باقاعدہ بندے معین کریں۔ اس طرح کے کوئی آدمی ہو فوراً اس کے منہ پر ہاتھ دے دے۔ گھر میں کسی کو بلا کر اس کے بڑوں کو گالیاں دینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو شرافت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی آتا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا نوکر یا کوئی آدمی اس کو گالیاں دینا شروع کر دے تو آپ تو پسینے سے پانی پانی ہو جائیں گے، کہیں گے کہ کاش زمین میں دھنس جاتا تو اچھا تھا۔ اور یہ آپ کی مسجد میں آئے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، آپ بالکل خاموش۔ گنگی قوم، ہر کام میں آپ گنگے ہیں، صرف نعرے لگانے میں جو ہے وہ ہے۔ گنگا ہونا ٹھیک نہیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہو فوراً بولے، کوئی غلط کام ہو رہا ہو فوراً ذکر کریں، کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو فوراً پوچھے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک سب سے پہلی زبان صحیح ہو، اور دوسرا تھوڑے سے سخی بن جائے، کنجوسی نہ ہو۔ اہل سنت کو دعوتیں کریں، اپنے گھروں میں بلائیں، جب دعوت ہو تو دو چار علماء کرام کو کھانے کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی دعوت کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنا جانا ہو جائے گا۔ جب آنا جانا ہوگا تو آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے۔ امام محمد باقر آپ پر رحمت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں پر رحمت بھیج
انہوں نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب ان کو دعوتیں کریں۔ آپ اپنے 300 آدمی بلا لیں گے، ان کا کوئی آدمی نہیں بلاتے، تو ان کو بھی بلائیں، دعوتیں کریں، ان کے گھروں میں جائیں، چائے پئیں، بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ سوچیں کہ میں نے اگر میری 40 سال زندگی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، کتنے آدمی میری وجہ سے اسلام کی طرف آئے، کتنے آدمی میری وجہ سے ولایت محبت اہل بیت کی طرف آئے، کتنے آدمی میری وجہ سے نمازی بن گئے، کتنے آدمی میری وجہ سے غلط کام چھوڑ گئے۔ اگر اس طرح کا ہم کام کرتے ہیں تو آپ کو خراج تحسین مولا کائنات پیش کر رہے ہیں، جو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی اگر آپ کی وجہ سے اچھائی کی طرف آ جائے، سرخ اونٹ 100 آپ صدقہ کے طور پر دیں، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک آدمی آ جائے۔ لیکن ہم بالکل ایک کنویں کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ چکر لگا رہے ہیں۔ اٹھیں سمجھدار بنیں، زبان کو بھی ٹھیک کریں، اور یہ بھی چونکہ ان تمام کا کام آپ نے کرنا ہے۔ اور جس نبی کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے، ان کی بڑی تعریف انک لعلی خلق عظیم، وہ اخلاق عظیم کے مالک تھے۔ تو ہم نے تو سیرت پر عمل کرنا ہے نا، رسول اللہ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ ہمارے نمونے کاملہ ہیں، جب ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم بھی اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا خیال کریں، کبھی کسی کے خلاف نہ کریں۔ دیکھیے حدیث میں ہے جو آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے گویا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم کسی کے باپ کو گالی دیں گے، اگر وہ طاقتور ہے تو بربلا کہہ دے گا، نہیں تو اندر سے تو گالیاں دے گا، وہ خاموش تو نہیں رہے گا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کے باپ کو گالیاں دیتے رہے تو ہم سبب بنے ہیں کہ ہمارے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ رضا گالیاں چھوڑیں، لانتیں چھوڑیں، یہ نہیں، بلکہ پوری توجہ انسان کی اخلاق اچھا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح جذب کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کی طرف کھینچنا ہے، کس طرح اس کو محبت اہل بیت کی طرف لے آنا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو اخلاق و کردار سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ میرا نبی آیا ہے اللہ کی طرف سے، بہت زیادہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے، بہت زیادہ آپ کا خیال کرتا ہے، بلکہ وہ حریص ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، پکے مسلمان بن جائیں۔ اور مومنوں پر وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ رؤوف اللہ کی صفت ہے، مہربان، رحیم اللہ کی صفت ہے۔ پورے قرآن مجید میں کسی کے لیے رؤوف اور رحیم نہیں کہا گیا، لیکن آپ کے نبی کے لیے رؤوف اور رحیم کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے شریف بن جائیں، مومن بن جائیں، بیوے بن جائیں، اخلاق ہمارا اچھا ہو، کردار اچھا ہو۔ ہماری دکانیں ہیں تو لوگ خرید کرنے کے لیے آئیں، کارخانے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آئیں، اور کچھ چیز ہم بیچ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں، ان کو کوئی کام ہو رفع عامہ کا ہمارے پاس آئیں۔ یہ کریں گے تو تب لوگوں کو کھینچ سکیں گے، اپنی طرف سے لے آ سکیں گے۔ آپ کے نبی اتنے پاکیزہ تھے، وہ اپنی خواہشات سے بولتے ہی نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں پر کچھ تو کنٹرول کریں، غلط باتیں تو نہ کریں۔ ایسی بات نہ ہو کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں، بعد میں معذرت کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا تب لوگوں کو آپ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ سکیں گے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دیکھیے حضرات محترم، اگر دیکھا جائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم تعریفیں کرتے ہیں کہ 10 سال کے عرصہ میں جب مدینہ میں گئے، وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کو بھی رائج کیا، حالانکہ یہ مذہب ان کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے۔ اپنے مذہب کو بھی رائج کیا۔ 10 سال کے عرصہ میں پورے جزیرے عربیہ پر بھی اپنی حکومت قائم کی۔ 10 سال کے عرصہ میں روم کو بھی شکست دی، اگرچہ جنگ نہیں ہوئی لیکن وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ 10 سال کے عرصے میں یہودیوں کو بھی شکست دی،
ظاہر ہے کہ یہ سارا 10 سال کا عرصہ، اور وہ کہنے لگے کہ یہ شخصیت تاریخ ساز ہے۔ لوگ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ساز ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں انہوں نے کام کیا۔ وہ مذہب آج بھی موجود ہے، وہ دین آج بھی موجود ہے، ان کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں، انہوں نے جو اصول بیان کیے تھے وہ بھی آج موجود ہیں۔ البتہ ضرورت ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ پہلے 700 سال مسلمانوں نے ان اصولوں پر عمل کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سپر طاقت بن گئے۔ یورپ پر ان کی حکومت، ہندوستان پر ان کی حکومت، افغانستان پر ان کی حکومت، سپر طاقت تھے۔ لیکن 7 سال کے بعد جب شکست کھانی شروع کی، ابھی تک مسلمان اٹھ نہیں سکا۔ البتہ جیسے میں بارہا ذکر کرتا ہوں، ذہن تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے ان کو، یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، عملی طور پر نہیں، عمل کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ دشمن ہے تب بھی اس کے نیچے پڑے رہتے ہیں، کوئی دوست ہے تب بھی اس کے نیچے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی تک ذہن آزاد نہیں ہوا، ابھی تک حریت پیدا نہیں ہوئی، ابھی تک مساوات کے درجے تک نہیں ہے، ابھی تک یہ خیال نہیں کیا کہ ہمارا بھی ملک ہے ان کا بھی ملک ہے، ہم کیوں جھکے؟ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم کیوں جھکے؟ ہم بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہم کیوں جھکے؟ نظریہ ہے کہ ہم نیک ہیں، نظریہ ہے کہ ہم اچھے ہیں، نظریہ ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے فلاں ہمارا دوست ہے، لیکن عمل کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئی۔ اور یہ سیدھی سادی بات ہے کہ یہ سن جو صدی آ رہی ہے، صدی چل رہی ہے، یہ صدی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں نے اس میں ترقی کرنی ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں، بڑے بڑے ملک جن کے لوگ مسلمان نہ ہو رہے ہوں، عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، مرد مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، سربراہ یا ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہو رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور ہم بھی تھوڑے سے سمجھدار بن گئے ہیں، اگرچہ پوری طرح ہمیں سمجھ نہیں آئی، عملی طور پر ہم نہیں آ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر 2 احسان بھی کیے ہیں۔ ایک احسان یہ کیا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے مقابلے میں مکمل طور پر فتح حاصل کی ہے۔ وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری پوری مشینری جام ہو گئی اور ان کے 100-150 طیارے دلی اور دوسرے شہروں پر پرواز کرتے رہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک عزت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے اس وقت عروج پر ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہوئی کہ وہ اسرائیل جو دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے، غنڈہ بنا ہوا ہے، 7 ملکوں پر اس نے 1 مہینہ میں حملہ کیا ہے، اس اسرائیل کو بھی اگر سخت ترین سزا دی ہے تو وہ ایران نے دی ہے۔ لیکن ایران نے سزا دی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایران تو سن 79 سے مسلمان ہے، ایران تو سن 79 سے حریت رکھتا ہے، آزادی رکھتا ہے۔ ایران نے تو امریکہ کی پرواہ نہیں کی، امریکہ اپنا سفارت خانہ چھوڑ آیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، امریکہ کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور اللہ نے کتنی مدد کی کہ جب طبس میں ان کے جہاز آئے کہ امریکی حکومت کو تباہ کر دیں تو خود بخود تباہ ہو گئے۔ اور اس وقت کے صدر کو کہنا پڑا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور یہ کوئی گپ نہیں، قرآن کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے سلسلے میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہوں، غلط لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں انہی دنوں میں آپ کو عطا کی ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، وہ نعمت کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ تو آپ یہ خیال کریں گے کہ سعودی عرب کی تو طاقت ہی نہیں ہے، دفاعی معاہدہ ہے۔ سعودی عرب کی طاقت ہو یا نہ ہو، مکہ مدینہ وہی ہے، آپ نے ہمیشہ جانا ہے، مکہ بھی جانا ہے، مدینہ بھی جانا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زیارتیں بھی آپ نے کرنی ہیں، قبریں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ نے جانا ہے۔ حج بھی آپ نے کرنا ہے، زیارت النبی کے لیے بھی آپ نے جانا ہے، مسجد نبوی میں بھی جانا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ہے، اسلحہ کافی موجود ہے، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، لیکن ابھی تک
یہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر کوئی کام کر سکے، یہ نہیں ہے۔ لیکن جب پاکستان اور ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، گویا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک ہمارے دوستوں میں سے ایسا ہے جو ہمارا محافظ بن سکتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اگر کوئی ملک طاقتور ہے اور ہماری حفاظت کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ اپنے ملک سے یہاں آ کے ہمارے لیے ڈھال بن سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کی عزت بھی بڑھ گئی۔ سعودی عرب نے یہ کام کر کے اپنی عزت بڑھا لی ہے۔ البتہ سعودی عرب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ سلمان صاحب جو ہے، سلمان نہیں، محمد بن سلمان، یہ نسبتاً ان کے خیالات اچھے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں تھا کافر کافر کی رٹ، شرک شرک کی رٹ، اب وہ نہیں ہے، اب وہ کافی ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ لوگوں کی نظر میں غلط کام کر رہا ہے، شہر بنا رہا ہے جہاں مکمل آزادی ہوگی، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہبی آزادی بھی ہوگی۔ اب بھی آپ کو آزادی ہے، آپ کے امام باڑے کام کر رہے ہیں، آپ کی مسجدیں کام کر رہی ہیں، مدینہ میں آپ کا جمعہ ہوتا ہے، یہ آزادی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو سعودی عرب سے یہی کہا جائے گا، سعودی عرب آپ لوگوں کے پاس مکہ مدینہ ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اپنے آپ کو عظیم سمجھیں، اپنے آپ کو ایک قسم کا سربراہ سمجھیں۔ جب سربراہ ہے تو کبھی بھی آپ کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بڑا غلط کام کیا تھا اور آپ نے مار کھائی کہ 11 ملکوں کو لے کر چھوٹے سے ملک یمن پر جو بیچارہ بھوکا ملک ہے اس پر آپ چڑھے، اس کا فائدہ ہو گیا، وہ سیکھ گیا کہ دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اب سعودی عرب بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یمن حملے کر رہا ہے اسرائیل پر، یمن حملے کر رہا ہے، یہ اس جنگ کا فائدہ ہوا۔ لیکن ان کا نقصان یہ ہوا کہ جو 7 دن کے لیے گئے تھے تو تقریباً 1.5-2 سال لگے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کا۔ لذا اپنے آپ کو صحیح بنانا چاہیے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہو کہ یہ مکہ مدینہ کا خادم ہے، واقعاً خدمت کر رہا ہے۔ اور پاکستان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کی بڑی طاقت ہے۔ آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تحفظ دے دیا ہے، قائد اعظم محمد رضا آپ کو بنا گئے تھے، تعلیمات دی ہیں، لیکن نہ قائد اعظم کی تعلیمات کو دیکھا گیا ہے نہ عبدالقدیر خان کی عزت کی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنے ملک میں 3 کام ضرور کریں۔ ایک تو ملک میں امن ہو، دوسرا ملک میں علم ہو، ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، ہر بچی تعلیم حاصل کرے، اور تیسرا ملک میں کم از کم ہر آدمی کو 2 وقت کا کھانا ضرور ملنا چاہیے۔ ناشتہ نہ بھی ہو تو گزر ہو جاتا ہے، 2 وقت کا کھانا ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کریں، بیٹھیں، سوچیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ یورپ والے ہر کسی کو کھانا دے رہے ہیں، مکان بھی دے رہے ہیں، وہاں مکان کے بغیر بھی کوئی نہیں، ہر سہولت موجود ہے، وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ آپ بھی سوچیں، جیسے ہر چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یورپ کے پاس سیکھنے کے لیے جائیں کہ آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں، تو امن بھی قائم ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر آدمی کو روٹی جو ہے وہ بھی ملنی چاہیے۔ دوسری جس چیز کی ضرورت ہے، چودراہٹ چھوڑ دیں، بڑا بننا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسمبلیوں کی تنخواہیں لاکھوں بڑھ گئی ہے، حالانکہ یہ تو قوم کے نمائندے، ان کی تنخواہ کا کوئی تک نہیں ہے۔ کام کے لیے اگر آتے ہیں میٹنگ میں تو TADA ہونا چاہیے، مگر نہ تنخواہ کا کوئی تک نہیں۔ ججوں کو لاکھوں کی 13 14 لاکھ، پھر جب وہ ججی سے ہٹ جائیں گے تب بھی سہولتیں، ان کو بھی سہولت، ان کی بیگم کو بھی سہولت، بچوں کو کیا تک ہے؟ یہ کوئی تک نہیں ہوتا، کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم، اس کو مکان سے نکال دیا گیا تھا، سڑک پر آ گیا تھا کہ آپ نے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ سابق وزیر اعظم گلزار لال نندا، یہ اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو جب وہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کام، تو آپ کیوں سب کو کچھ دیتے ہیں؟ اگر آپ نے ساری زندگی کسی کی حفاظت کرنی ہے تو صرف صدر کی ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کا وہ آئینی سربراہ ہے۔ باقی وزیر اعظم اس کو دینا، یا وزراء کو کچھ چیز دینا، یا ججوں کو دینا۔ ججوں نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ ان کو سب کچھ دے رہے ہیں؟ کون سا عدل و انصاف وہ قائم کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں؟ کتنے جج ہیں، آپ بھی پرانے آدمی ہیں، دیکھتے ہیں، میں بھی شروع سے دیکھ رہا ہوں، انگلیوں پر نہیں گنے جا سکتے جو جج اچھے تھے، 10 انگلیاں پوری نہیں ہوتی، باقی تو سب اسی طرح ہیں۔ جب اسی طرح ہیں، ان کو 15 لاکھ تنخواہیں دینا اور اس کے بعد بھی دینا، کوئی تک نہیں ہے۔ یہ غلط چیزیں ختم کریں،
ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو پورے صفحے کے اشتہار اخبار میں. کیوں ملک کا پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ کام کریں، یہ نہ کریں. گویا کہ اصل یہ ہے اپنے خرچے کم کریں، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے آپ کو کم. چونکہ حکومت میں آنے والے سارے امیر آدمی ہوتے ہیں، لذا ان کے خرچے جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ ان کو بھی اسی طرح تنخواہ ملنی چاہیے جتنی تنخواہ ملتی ہے. بجلی، پانی، گیس وغیرہ جتنی سہولتیں اس کے باقاعدہ پیسے دیں. تو جب تک اخراجات کم نہیں کریں گے، امن قائم نہیں کریں گے، علم لوگوں کو نہیں دیں گے، ہر کسی کو کھانا نہیں دیں گے، اس وقت تک رفائی قوم نہیں کہلا سکتے آپ. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کاش حکمران یہ سوچیں چلو اور کچھ نہیں تو اپنے ملک میں انتظام کریں کہ جتنے ارب انہوں نے قرض دینا ہے ایک ہی دفعہ دے دیں. پھر 5 سال جنہوں نے دیا ہے ان کو قرض اپنے ملک میں سے ان کو واپس نہ کریں. 5 سال کے بعد قسطیں بنا لیں، 25 سال تک واپس کرتے رہیں. غیروں کا قرض جو ہے وہ آپ پر نہیں ہونا چاہیے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر حکمرانوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی تو حافظ عاصم منیر ان کے بارے میں میرے خیالات تو بہت اچھے ہیں، پڑھا لکھا بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قرآن مجید پر نظر بھی ہے. بلکہ جب پہلی دفعہ اس نے علماء کو بلایا تھا، ہمارے علامہ حیدری صاحب تشریف لے گئے تھے، تو میں نے کہا ان کی پوری تقریر آپ نے لکھ کر مجھے دینی ہے. ایک تقریر میں 26 آیتیں انہوں نے پڑھی ہے ایک تقریر میں، اور کہا ہے آزاد رہو، حریت ہو، سب کچھ ہو، کسی کے نیچے نہ لگو. 26 آیتیں پڑھی تھی. تو ان سے میں یہ کہوں گا آپ سید بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، اور حکومت ہمیشہ آرمی چیف کی ہوتی ہے. ایوب خان کے زمانے سے لے کر کوئی بھی آئے حکومت ان کی ہوتی ہے. جو ان کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو چل رہے ہیں، وگرنہ نہیں چل سکتے. ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں امن بھی آنا چاہیے، علم بھی آنا چاہیے، روٹی بھی آنا چاہیے، اور اپنے اخراجات بھی آپ کم کریں، ان کے اخراجات بھی کم کریں. ان کے اگر اخراجات آدھے ہو جائیں تو ملک کے ہر آدمی کو کھانا مل سکتا ہے، وہ آرام سے کھا سکتا ہے. پھر یہ سیلاب ہے، اس کے لیے بھی ان کو انتظام کرنا چاہیے کہ آئندہ سے سیلاب نہ آئے. یہ علامت ہے عقل مندی کی. اگر یہ کریں گے تو عقل مند ہوں گے. جو عزت اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے تو یہ کام سارے کے سارے کرنے پڑیں گے تاکہ یہ عزت ہمیشہ کے لیے پاکستان کے لیے برقرار رہے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان